پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور فضل نام میں فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور اس وقت جتنے بھی ناظرین گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ سبوں کو اس پروگرام میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری دعا ہے خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے، خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے۔ اور میرے عزیزو، جیسا ہمارے پروگرام کا نام ہے گریس فار آل، یقیناً خدا کا فضل کسی ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے، اور اس کا فضل کافی ہے کہ میں اور آپ بیماریوں سے شفا پائے، میں اور آپ ابلیس سے رہائی پائے، میں اور آپ ہر طرح کی مشکل پر غالب آئے اور یسوع کے نام میں بڑھتے اور ترقی پاتے چلے جائیں۔ اور آج بھی میرا ایمان ہے اگر آپ بیماری کے اندر ہے، یسوع کے فضل سے آپ شفا پائیں گے۔ مشکل کے اندر ہے، خداوند آپ کی اس مشکل کو حل کرے گا اور آپ کی زندگی کو برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ میرے ساتھ ہوسٹ کر رہے ہیں خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل۔ تو پاسٹر عمران، آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو محوش، آپ کو بھی خداوند برکت دے۔ اور ناظرین، آج ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اور آج کے خوبصورت دن کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے آپ کی اور ہماری زندگی میں یہ خوبصورت دن بخشا تاکہ ہم اس کے حضور جھک سکیں، اپنی درخواستوں مناجاتوں کو اس کے سامنے رکھ سکیں۔ تو یقیناً میرے عزیزو، آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے گریس فار آل، خدا کے فضل کے وسیلہ سے خداوند آج آپ کو برکت دے گا، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے ٹوٹیں گے، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ اور یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے جب آپ خداوند کا کلام خدا کے خادموں سے سنیں گے۔ بات چیت کے وسیلہ سے آج خداوند اپنے نام کو جلال دے گا۔ جب ہر روز آپ اٹھتے ہیں تو میرے عزیزو، آپ خدا کے سامنے جھکا کریں، دعا میں زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے خداوند آپ کے حالات کو تبدیل کرتا ہے، کیسے آپ کے خاندان میں برکت آتی ہے، سرفرازی آتی ہے، اور آپ خدا کے جلال میں بڑھتے جائیں گے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ یقیناً پاسٹر عمران، ایسا ہی ہے جب ہم خدا سے لپٹے رہتے ہیں تو خدا بھی ہم سے لپٹا رہتا ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا۔ تو میرے عزیزو، آج خدا کے نزدیک آئے۔ اگر آج آپ خداوند سے دور ہیں تو اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ اپنا دل بھی خداوند کو دیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے، جس طرح خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل نے بتایا کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے بھی آپ برکت پائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں خدا کے عظیم خدام موجود ہوتے ہیں جو کلام کی باتوں کو اور اپنے تجربات کو گواہیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ پاسٹر عمران بڑے اچھے خادم موجود ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ تو ہم اپنے گیسٹ کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے گیسٹ ناظرین جو ہمارے ساتھ ہیں، پاسٹر یوسف جان، پاکستان اسمبلیز آف گاڈ چرچ کراچی 2 نمبر کرنگی پر ان کا چرچ ہے۔ بڑا خوبصورت چرچ، بڑی خوبصورت کلیسیا ہے۔ تو پاسٹر یوسف جان، آپ کو گریس فار آل پروگرام میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سسٹر جی، اس بڑے خوبصورت موقع کے لیے، اور اسپیشلی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اتنا بڑا کام جو خداوند کے فضل کے سبب سے شروع ہوا ہے۔ اور میرا ایمان ہے یہ ٹیلی ویژن اور یہ منسٹری پاکستان میں نہیں، دنیا کے طول و عرض میں۔ Amen. We believe and receive in Jesus name۔ اور واقعی پاسٹر عمران، جس طرح پاسٹر یوسف جان نے کہا کہ یہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہوا ہے، تو ناظرین یہ واقعی جو ٹیلی ویژن نیٹ ورک خدا نے یہ کام ہمیں سونپا، یہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہے۔ اور خدا نے کہا ہے، اور ہمارا ون ویژن ہے، ون مشن ہے، دیٹس دا گریٹ کمیشن۔ خدا نے کہا کہ پس جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور انہیں جو ہے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اس ویژن کے لیے خاص طور پر خداوند نے صرف ہمیں نہیں چنا بلکہ خداوند نے آپ کو بھی چنا ہے۔ خداوند آپ کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسی لمحہ آپ اپنے آپ کو خداوند کو سونپتے ہیں، خداوند کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند مجھے استعمال کر، پھر خداوند کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ تو پیسہ ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ موجود ہیں، میں چاہتی ہوں ان کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر جیکب جان بھی موجود ہیں، ان کا تعلق بھی کراچی عیسیٰ نگری سے ہے، اور پاکستان اسمبلیز آف گاڈ چرچ کو جو ہے یہ رن کر رہے ہیں، پاسٹر ہیں۔ تو پیسہ آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید۔ تھینک یو سسٹر جی، تھینک یو پاسٹر جی، اور شکر گزار ہوں
فضل ٹی وی کے لیے جنہوں نے موقع دیا. آمین، خدا آمین. اپنا سامان سادہ فضل ٹی وی پر جاری رکھے اور فضل کثرت کے ساتھ. آمین، آمین. Praise the Lord. تو پاسٹر عمران میں چاہتی ہوں کہ ہم دعا ہی کے ساتھ آج کے اپنے پروگرام کا آغاز کریں. تو آئے سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب خداوند کی حضوری میں جھک جائیں. ہم خدا کے خادم پاسٹر جیکب جان کے ساتھ مل کر دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے. خداوند آسمانی باپ, ہاللویہ. یسوع کے Jesus. بزرگ نام سے پاک روح القدس تیری پاک تیرا حضور میں آئے ہیں اور آج کے اس پروگرام پر تیرا ہاتھ چاہتے ہیں. ہاللویہ. یہی دعا ہے اپنے فضل کو کثرت کے ساتھ جاری کرنا تاکہ سننے والے دیکھنے والے برکت پائیں اور تجھے جاننے پہچانے اور ہمیشہ کی زندگی پانے والے. شکر کرتے ہیں, یسوع نام سے دعا مانگتے ہیں. آمین, آمین, آمین. Praise God. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you very much, Pastor. خداوند آپ کو برکت دے. تو اس سے پہلے کہ ہم مزید ناظرین سے بات کریں تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ خدمت اس وقت کراچی میں آپ کی کیسے جاری ہے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. عیسیٰ نگری کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سے جو ہے مسیح بہن بھائی بھی ہیں اور بہت خدا وہاں پر کام کر رہا ہے. تو کیسے آج کل جو ہے منسٹری کا کام چل رہا ہے اور دیکھنے والے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے فضل سے جس میں علاقے میں رہتا ہوں جی, وہ علاقہ عیسیٰ نگری سندھ میں کرسچن کمیونٹی میں جو ہے بہت بڑا علاقہ ہے. صرف وہاں پر کرسچن رہتے ہیں اور وہاں ہمارے بہت سارے چرچ ہیں اور خدا نے وہاں پر مجھے بھی رکھا ہے اور وہاں پر خدمت کرو. عیسیٰ نگری میں اور لیاری میں اور ریس کورس میں اور ایک خادم پی آئی بی کالونی میں بھی ہماری عیسیٰ نگری ساتھ ہے. آمین، آمین. اور آپ آئے تھے جی. عیسیٰ نگری میں. خداوند کے فضل سے بڑی اچھی میٹنگ رہی آپ کی Praise the اور Lord. شکرگزار ہوں کہ خداوند نے مجھے 98 میں بلایا اور اپنے نام اور جلال کے لیے صرف کر رہا ہے. اور ہر خادم کا یہ تجربہ ہے کہ راستے مشکلیں پریشانیاں تو آتی ہیں پر ان کا ایک فوکس ہوتا ہے. وہ ان کو اس فوکس کو دیکھتا ہے, اپنے گول کو دیکھتا ہے اور خداوند میں آگے بڑھتا چلتا ہے. Praise خداوند the کا Lord. شکر کرتے ہیں. Praise the Lord. اور پاسٹر عمران واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ جو ہے بڑے جو ہے پیشنیٹ لوگ ہیں, بڑے جو ہے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ عیسیٰ نگری میں بھی جب ہم گئے تو لوگوں نے بڑے ڈولوں کے ساتھ ویلکم کیا اور they were full those people, وہ لوگ محبت اور پیار سے بھرے ہوئے لوگ تھے. بالکل, بڑا اچھا پادری صاحب نے بتایا. تو میں ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم عیسیٰ نگری بلکہ کراچی کے کسی بھی ایریے کے اندر جاتے ہیں تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا نے جو اپنے خادموں کو عزت دی ہے, مقرر کیا ہے, تو یقیناً اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں. تو میرے عزیزو, جس طرح خدا کے خادم بھی بتا رہے تھے کہ جب ہم عیسیٰ نگری کے اندر گئے اور وہاں پر بڑا انہوں نے جو ہے وہ ڈھول کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور بڑے پھولوں کے ہار, تو یہ سارا عزت اور جلال جو ہے وہ یسوع مسیح کے نام کو جاتا ہے. کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, جو سب کچھ کرنے کی قدرت, طاقت, زور رکھتا ہے. ہم خداوند کے کلام میں سے بھی دیکھتے ہیں کہ جو اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے, لنگڑوں کو چلاتا ہے, بدرو گرفتہ آزاد ہوتے ہیں, اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت, طاقت, زور رکھتا ہے, اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. یہ جو عزت سارا کچھ یہ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ہے. ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی یا خصوصیت نہیں ہے, یہ خداوند کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے اور خداوند جو ہے وہ اپنا کام ہم سے لے رہا Praise ہے. the Lord. اور پاسٹر عمران, مجھے بڑا اچھا لگا جب ہم عیسیٰ نگری کے اندر گئے کہ لوگوں نے چھتوں پر بیٹھ کے اپنے گھروں کے دروازوں کے آگے کھڑے ہو کے, کیونکہ وہاں پر جگہ کام تھی, تو خدا کے کلام کو سنا. اور جب ورشپ ہو رہی تھی تو ورشپ میں بھی جو تھے وہ لوگ جو تھے وہ روح القدس سے معمور تھے. تو میرے سے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. کلام کے اندر لکھا ہے وہ ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ ضرور آپ کے علاقے میں جس بھی پاسٹر کی عبادت ہوتی ہے, کوئی بھی چینل والا آتا ہے, میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں یہ چینلز, یہ چرچز کے نام, یہ ساری چیزیں مین کریٹڈ ہے, انسان نے بنائی ہے. خدا نے ہم سب کو ایکول بنایا. تو آپ کو کہنا چاہتی ہوں کبھی بھی کوئی عبادت ہو تو آپ جو ہے ضرور اس عبادت میں جایا کریں, کیونکہ اس عبادت کے اندر خدا نے آپ کے لیے اسپیشل بلیسنگ کو رکھا ہے. جب خدا کے خادم آتے ہیں, کلام کو بیان کرتے ہیں, ورشپ ہوتی ہے, تو بندھن ٹوٹتے ہیں اور جو ہے جکڑے
بڑے آزاد ہوتے ہیں. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے آپ ضرور چرچ بھی جایا کریں, چرچ کے ساتھ ساتھ جو بھی شفائیہ عبادت ہوتی ہے آپ کوشش کریں اس میں بھی جائیں, اپنی فیملی کو لے کر جائیں. جب آپ اپنی فیملی کو ایک دعا کے امبریلا کے نیچے رکھیں گے, جب آپ انہیں سکھائیں گے کہ ہم نے عبادات میں جانا ہے اور یسوع کے نام کو جلال دینا ہے, تو پھر کبھی بھی بچے جو ہیں وہ دوسری راہوں پر نہیں جائیں گے. بالکل آپ نے بڑا اچھا میسج دیا. اگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگ ہماری جنریشن ہے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پرابلمس کے اندر شکار ہیں. یہاں پر لاہور کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہم بہت سارے واقعات سنتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں, اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ خدا کے کلام کے بارے میں نہیں بتاتے, انہیں چرچ نہیں لے کر جاتے. تو میرے عزیزو آج ہم خدا کے خادم آپ کو انکریج کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ چرچ جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو بھی چرچ میں لے کر جائیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ سنڈے اسکول جاتے ہیں, انہیں خدا کے کلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہمیں کیا بتاتا ہے. میرے عزیزو جب خداوند کا کلام آپ کے اندر ہوگا تو پھر کسی طرح کی آپ پرابلم کے اندر, پریشانی کے اندر, مشکل کے اندر جو ہے وہ آپ شکار نہیں ہو سکتے. ایمین ایمین, بے شک ایسا ہی ہے پاسٹر عمران. تو ہم نے بات کی عیسیٰ نگری کی کہ عیسیٰ نگری کے لوگ جو ہیں وہ محبت سے بھرے ہوئے ہیں. تو اگر ہم 2.5 نمبر کرنگی کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی بہت سے مسیح لوگ ہیں اور وہ بھی جو ہے بڑی محبت کرنے والے. کلیسیا جو ہے وہ روح القدس سے معمور ہے. تو ہم پاسٹر یوسف جان سے بھی پوچھتے ہیں ان کی کلیسیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر کلیسیا روح القدس سے معمور ہو تو اس کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ پاسبان کو جاتا ہے کہ پاسبان نے وہاں پر بڑی محنت کی ہے, لوگوں کو خدا کے کلام کی جو ہے وہ منادی کی اور کلام کو سنا اور ایک بڑا ورک آؤٹ کر کے کلیسیا کو اس لیول پر لے کے گیا. تو پاسٹر یوسف جان ہم آپ کی خدمت کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. خداوند آپ کو 2.5 نمبر کرنگی میں کثرت سے استعمال کرا, بڑا اچھا آپ کا چرچ ہے. تو آپ ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور کتنے عرصہ سے آپ اس چرچ پہ خدمت کر رہے ہیں اور کیسے خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ سسٹر جی میں بڑا شکردار ہوں, یہ بڑا مجھے موقع ملا ہے میں اپنی گواہی کو شیئر کر سکوں. تو میرے عزیزوں میں ایک ایسے پسماندہ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جو آباء و اجداد کے ایام سے جادوگروں کے پجاری لوگ تھے. پورا خاندان جادوگروں کی پوجا کرتا اور میں خود قبرستانوں کے اندر دیے جلانے والا ایک نوجوان تھا. اور 1997 میں میری ملاقات یسوع مسیح سے ہوئی. آمین آمین. اور پاس صاحب میں بڑا شادمان ہوں, یہ بڑی گواہی فضل ٹیلی ویژن کے اس سیٹ پر شیئر کرتے ہوئے جو مجھے 28 مارچ کو 1997 کو میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا, اور جو مجھے پہلی آیت زندگی میں سمجھ آئی وہ آیت تھی خدا محبت ہے. اس آیت نے میری زندگی کو بدلا اور میں نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا. جادوگروں کے درباروں مزاروں پر میں نے بہت خطرناک وقت گزارا, لیکن جب یسوع مسیح نے میری زندگی کو بدلا اور میں وہ خاندان میں سے پہلا شخص تھا جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا. اور ایک بڑے خاندان میں سے جب میں مسیح کی طرف آیا تو میری بڑی مخالفت ہوئی, ایون یہاں تک کہ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا. لیکن مجھے ایک تجربہ ملا یہاں پر, ساری دنیا چھوڑ دے لیکن جن کا پیار یسوع مسیح کے ساتھ ہو جاتا ہے یسوع کبھی کسی کو نہیں. اور خداوند نے روز بروز میری زندگی کو برکت دینا شروع کی, اور پھر میں نے ایک آیت پر میرا بڑا قوی ایمان ہو گیا, تو ایمان لا تیرے وسیلے تیرا گھرانہ نجات پائے گا. میں دعا کرتا رہتا اور پھر ایک ایک کر کے میرا پورا خاندان جو ہے وہ نجات پا گیا. خداوند کا شکر ہو سسٹر جی. میں پھر اس سے پہلے کہ خدمت کے لیے آتا خداوند نے 7 خادموں پر ظاہر کیا کہ یہ میرا خادم ہے. تو میں حقیقتاً بات یہ ہے کہ میں خدمت کی طرف نہیں آنا چاہتا تھا. میرے سارے کزن جو ہیں وہ ملک سے باہر تھے, میرا دل کرتا تھا میں چلا جاؤں, لیکن خداوند کا پلان جو ہے نا وہ انسان کے لیے گراں قدر ہے. اور پھر خداوند نے مجھ پر بھی ظاہر کیا, اور میں نے یہ شرط رکھی جیسے جدعون نے کہا نا کہ ساری زمین پر اوس پڑے
اور یہ جگہ جو ہے یہ خشک خالی رہے. بچ جائے. جی تو پھر وہ ایسا ہوا, پھر کہا کہ جی یہاں پر اوس پڑے اور ساری. تو میں نے بھی خداوند کے سامنے یہ بات رکھی, خداوند اگر مجھ پر ظاہر ہو کہ میں نے تیری خدمت کرنی ہے تو پھر میں تیار ہوں. تو میں آپ کو خداوند کے اس عجیب کام کے بارے میں اپنے ویورز کو ضرور بتانا چاہتا ہوں, خدا کیسا کام کرتا ہے. میں یہ بات کر کے بھول گیا, 2 سال بیت گئے, اور ایک دن ہمارے جو بزرگ بھائی صاحب پاسٹر ارن جاوید صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ بلوچستان جائیں اپنے ایک دوست کے ساتھ اور وہاں پر خدمت کریں. تو 2 سال پہلے میں نے ایک پہاڑ کے اوپر لالا زار لکھا ہوا دیکھا تھا, سفید رنگ کا لالا زار. تو میں تو 2 سال کے بعد بھول گیا تھا, ظاہر ایک طویل وقت ہے یہ. تو جس دن انہوں نے کہا آپ جائیں بلوچستان میں, تو میں گیا اپنے دوست کے ساتھ. ہم کوچ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب ہم سفر کر رہے ہیں تو اچانک سے گاڑی ایک ہاپ چوکی سے آگے جب گزری تو ایک بڑا لمبا وہ راستہ تھا. تو اچانک سے جو جس کھڑکی کے پاس میں بیٹھا تھا, میں نے اس کا وہ کرٹن جو ہٹایا تو میری نظر ایک پہاڑ کے اوپر پڑی, اور اس کے اوپر وائٹ کلر سے لالا زار لکھا ہوا تھا. جیسے وہ لالا زار میں نے وائٹ کلر سے دیکھا, مجھے وہ رویا یاد آئی کہ خداوند نے مجھے دکھایا تھا کہ میں تجھے ایک ایسے علاقے میں لے کر جاؤں گا اور اس پر یہ لکھا ہوگا. تو وہاں پر پھر میں نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور میں نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے آفر کیا. ایمین ایمین, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. بڑی خوبصورت گواہی پاسٹر عمران ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ خاندان ہی پورا خدا سے دور تھا, اور خود بھی کیا کرتے تھے کہ وہ قبرستان میں دیے جلاتے تھے. آج میں دیکھتی ہوں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کسی شخص کا ایسا پاسٹ ہوتا ہے اور وہ خدا میں آتا ہے, تو بجائے کہ اس کی کرنٹ سچویشن کو دیکھیں کہ اب وہ خدا کو اس نے دل دے دیا ہے, خدا کے ساتھ لگ گیا, وہ یہی کہتے رہتے ہو اب تو یہ ایسے کرنے لگ گیا, ایسے کرنے لگ گیا, یہ 2 مہینے پہلے تو یہ کرتا تھا. میرے عزیزو, آپ کو یہ اختیار خدا نے نہیں بخشا کہ آپ کسی کو کہیں کہ اس کا پاسٹ یہ ہے, یہ تو ایسے کرتا تھا. خدا گناہ گاروں کے لیے آیا ہے اور وہ گناہ گاروں کو چنتا ہے اور ان کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا. آپ نے خوبصورت گواہی کو سنا کہ کیسے جب خدا کے خادم نے یسوع مسیح کو اپنا جب دل دیا تو پہلی بات جو انہوں نے جس نے ان کو انسپائر کیا وہ کون سی آئی تھی کہ خدا محبت ہے. ایک ہی لفظ کافی ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو تبدیل کر دے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ خاندان بھی یسوع میں آ گیا, اور آج ان کے وسیلہ سے بہت سے ایسے لوگ جو اسی سچویشن میں تھے خدا ان کو بھی اپنے پاس لے کر آیا ہے. بالکل, اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج پاسٹر یوسف جان نے اپنی گواہی شیئر کی ہے, تو یقیناً میرے عزیزو اس کے وسیلہ سے آپ نے بھی ضرور برکت پائی ہے. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب پادری صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ تبدیل کی, ان کے گھر والے سارے خدا سے دور تھے, تو جب وہ خدا کے اندر آئے تو اس کے بعد پھر میرے عزیزو خدا نے کیسے انہیں جو ہے وہ چینج کیا, اور ان کے وسیلہ سے خدا نے پھر پورے خاندان کو بھی تبدیل کیا. تو اگر ہم خداوند کے کلام میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے اندر بھی لکھا ہے کہ اگر ایک بھی راست باز خاندان میں سے اگر شوہر ہے یا بیوی ہے تو کیا ہوگا کہ اس کے وسیلہ سے پورا خاندان بچ سکتا ہے. ہمیں سب کو ضرورت ہے کہ اپنی زندگی پر غور کرنے کی. اگر کوئی کمی کمزوری ہے, اگر آپ کی زندگی گناہ کے اندر ہے, تو آپ ضرور خدا کے سامنے جھکیں, خدا سے معافی مانگیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. تو میرے عزیزو پھر آپ دیکھیں گے کہ خداوند آپ کی زندگی کو بھی کیسے تبدیل کرتا ہے اور آپ کے خاندان کو بھی برکت دیتا ہے. تو جس طرح خدا کے خادم ابھی بتا رہے تھے کہ ان کے سارے عزیز جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے اندر, باہر کے ملکوں کے اندر رہتے ہیں, تو ان کا بھی یہی تھا کہ میں بھی باہر چلا جاؤں. تو میرے عزیزو خدا نے دیکھیں, اب آج اگر ہم ان کی خدمت کے بارے میں دیکھتے ہیں, نہ صرف کرنگی بلکہ پورے کراچی کے اندر خدا انہیں کثرت سے استعمال کر رہا ہے. اور ان کے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت سارے روحانی بچے ہیں جو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ چرچز بڑھ رہے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال مل رہا ہے. اور اسی طرح خدا کے خادم کو نہ صرف خدا پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر, باہر کے ممالک کے اندر بھی خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو میرے عزیزو یہ کسی انسان کی وجہ سے نہیں, یہ میرے
اور آپ کے یسوع مسیح کی وجہ سے ہے. جب انہوں نے اپنا دل یسوع مسیح کے ساتھ لگا لیا تو پھر خداوند نے ان کے خاندان کو تبدیل کیا, ان کو آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت دی. تو یہ سارا کچھ یسوع مسیح اور اس کے فضل کے وسیلہ Praise سے the ہے. Lord, praise the Lord. بڑی خوبصورت بات پاسٹر عمران اس ٹیسٹمنی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اکثر اوقات ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ شاید یہی سوچتے ہیں کہ باہر کے ملک چلے جائیں گے تو پھر ہی ہماری زندگی جو ہے وہ شاید بڑی اچھی ہو جائے گی. بہت سے ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹریول کرتے ہیں کہ وہ باہر کے ملک جا کر بھی جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, مشکل میں ہوتے ہیں اور ارن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر گھر آتے ہیں, بڑی بیزی لائف ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزو اس ٹیسٹمنی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے جب ہم دنیا کی چیزوں کو رد کر کے خدا کو لیتے ہیں تو پھر خدا ایک ملک کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے خادم پریچنگ کے لیے مختلف ممالک میں بھی جاتے ہیں. تو میرے عزیزو آج آپ کو یہی کہنا چاہتے ہیں, دنیا کی چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں. اگر آج آپ گناہ کے اندر, اگر آپ کی زندگی کے اندر کسی بھی طرح کا گناہ ہے تو یہ گواہی آج خاص طور پر آپ کے لیے, آپ بھی ایمان لائیں اور آپ بھی کثرت کی زندگی کو حاصل کریں. تو پاسٹر جیکب جان, آپ دیکھنے والے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور آج کی گواہی سے آپ کو کیسے برکت ملی ہے؟ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم کی زبردست گواہی کے لیے. اور ہر شخص کے اندر جن کو خدا نے بلایا ہوتا ہے ایک زبردست گواہی ہوتی ہے, Praise the Lord. اور کچھ لوگ اپنے جو ماضی کی گواہی وہ دینے سے ایزیٹیشن فیل کرتے ہیں, اور ہمارے اندر گواہی ہے جن کے اندر وہ پیش کرتے ہیں. تو خدا کا شکر کرتے ہیں اس اچھی گواہی کے لیے. اور خدا نے مجھے بھی ہر شخص کو اپنی اپنی گواہی ایک بہت گناہ بھری دلدل سے مجھے نکالا اور اپنے فضل سے بلایا. اور اگر میں یہ گواہی شیئر کروں تو میرے پاس گواہی یہ ہے کہ میں ڈیلی ڈرنک شراب پینے والا جی, اور ہر طرح کا نشہ کرنے والا. اور آج ان کے لیے چیلنج بھی ہے کہ جو نشہ کرتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, اور جن کی زندگی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ بری ہے, ان کے لیے چیلنج ہے. خداوند آپ سے پیار کرتا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میری زندگی انتہائی گناہ کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی, یسوع مسیح نے کرم کی نگاہ کی ہے. اور اس نگری میں اگر بہت سارے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب وہاں پر کرسچن لوگ ہیں, اور اس تعداد سے چرچ بھی, اور چرچ کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلے بہت وہاں پر نشے کے کام ہوتے تھے. تو ان میں سے میں یہ گواہی کے شہر کے خداوند مجھے کہاں سے نکالا ہے. میں نشہ بیچنے والا بھی, اور خدا نے ایسا فضل کیا کہ اس میں سے مجھے نکالا ہے. اور وہ نشہ جس سے عیسیٰ نگری مشہور تھی, ٹھیک ہے جی, ہیرون جو ہے وہ بیچنے والا, اور یوں کہہ لیں کہ بڑی بڑی جگہوں پر جہاں پر پاکستان میں لوگ ایسے برے کام کرتے تھے وہاں سے لا کر, تو خدا نے مجھے اس گندگی سے نکالا ہے. اور یسوع مسیح کا یہ فضل ہے. تو بڑی نو انسان میں جو بھی ایسا شخص ہے جو خدا سے دور ہے, خدا اس سے پیار کرتا ہے. بائبل کیا, خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے, کسی کمیونٹی سے نہیں, کسی خاص گروہ مذہب شخصیت سے نہیں, دنیا سے. دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے. اور خدا کے خادم کی بھی یہی گواہی ہے کہ وہ ایک ہی جملہ مجھے ملا کہ خدا محبت ہے. تو خدا نے مجھے نکالا ہے, اور خدا اپنے نام اور جلال کے لیے عیسیٰ نگری میں, اور پاسا بھی جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہم بھائی بھی بڑے ہیں یہ, اور استعمال کرتا ہے پورے پاکستان میں اپنے نام اور جلال کے لیے. تو میرے اندر یہ گواہی ہے کہ جتنے نوجوان سن رہے ہیں ایسے کام کرنے والے, وہ خدا کے پاس ہیں. خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے, اور ہر طرح کی نعمتیں اور برکتیں بائبل کے راست لوگوں کے لیے راست ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مان سکتے ہیں. خداوند کے پاس آئیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. بڑی خوبصورت گواہی پاسٹر صاحب کی بھی. پاسٹر عمران, مزید بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن ناظرین اب وقت ہوا جاتا ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل.
बैक व्यूअर्स, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और खूबसूरत गवाहियाँ आज के इस प्रोग्राम में खूबसूरत खुदाम की सुन रहे हैं कि कैसे खुदा ने इनको पकड़ा और कैसे खुदा ने इनको गूरे से निकाल कर तख्ते शाही पर बैठाया और आज खुदा ने इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करा। तो पास्टर इमरान, मुझे तो पास्टर जेकब जॉन की भी गवाही सुनकर बड़ी बरकत मिली कि वही इलाका जहाँ पर ये नशा करते भी थे और बेचते भी थे, आज सेम उसी इलाके के अंदर खुदा इनको अपने काम के लिए इस्तेमाल करा। वही लोग जो इस सिन के अंदर है, वही लोग जो नशा कर रहे हैं या बेच रहे हैं, खुदा ने इनको उन्हीं की असाइनमेंट दे दी कि अब आपने इनको मेरे पास लेकर आना है। बिल्कुल, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं पादरी साहब की गवाही के वसीला से। यकीनन आज आपने भी बरकत पाई है, क्योंकि ये जो आपके साथ गवाही शेयर करते हैं ये आपके लिए इनकरेजमेंट होती है, ताकि अगर आप भी, आपकी ज़िंदगी भी गुनाह में है, ताकि आप वो सुनकर सीख सकें और उससे कुछ हासिल कर सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम खुदावंद के कलाम में से भी देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के सामने कोई बात मानी नहीं रखती कि आप 10 साल से आपकी ज़िंदगी गुनाह में है, 5 साल से है या 12 साल 15 साल से। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह एक ही लम्हा के अंदर आपकी पूरी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत, ताकत, जोर रखता है। जब आप खुदा के सामने झुकते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों फिर खुदावंद क्या करता है कि आप पर रहम करता है, क्योंकि वो तरस से भरा खुदा है। अभी खुदा के खादम की आपने गवाही सुनी और वो बता रहे थे खुदा ने पूरी दुनिया से, कलाम के अंदर भी लिखा है कि उसने जहान से ऐसा प्यार किया कि मेरे और आपके लिए अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई यहाँ पर किसी मजहब का, कोई रंग, नस्ल, किसी का जिक्र नहीं है। यहाँ कलाम के अंदर लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा की ज़िंदगी पाएँ तो आप अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। जिस तरह खुदा के खादम ने आपको बताया कि किस तरह खुदा ने उन्हें वहाँ से पकड़ा और वो क्या काम करते थे, गुनाह के अंदर उनकी ज़िंदगी थी, जब खुदा ने तब्दील किया। और आज हम देखते हैं कि उनके वसीला से, खुदा के खादमों के वसीला से खुदावंद ना एक ज़िंदगी को बल्कि ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है, और इसका सारा जलाल हम यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान, ऐसा ही, और जितने भी देख रहे कलाम के अंदर लिखा है कुछ ऐसी भी राहें हैं जो दिखने में तो सीधी मालूम होती है, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। तो जितने भी ऐसे लोग इस वक्त देख रहे, आप किसी भी तरह के गुनाह के अंदर फंसे हुए, या आप भी जो है ड्रग्स बेच रहे हैं और इस वक्त आपको ज़िंदगी बड़ी हसीन लग रही है, आपको बड़ा रुपया पैसा नज़र आ रहा है, तो मेरे हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो गैंग्स के अंदर शामिल हो जाते हैं, चोरियां करते हैं, डकैती करते हैं, या क्या करते हैं कि इस तरह का नशा वगैरह बेचते हो। तो उसका अंजाम क्या होता है कि फिर किसी ना किसी तरीके से वो हलाक हो जाते हैं। तो जितने भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं, आप हलाकत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपके पास मौका है, आज ही घुटनों के बल हो जाए, खुदावंद से कहिए खुदावंद मुझे ले ले, मैं तौबा करता हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। जब आप गुनाहों का इकरार करेंगे, अपना आप उससे देंगे, तो वो उसी घड़ी आपको कबूल करेगा, अपना बेटा बना लेगा, अपनी बेटी बना लेगा, और आप हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लेंगे। मैं जो हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है वो पैसे कमाने में लगे रहते हैं और बुरे काम करते हैं। तो मैं जो, अगर आप अपनी जान को ही ना बचा सके तो क्या हासिल, क्या फ़ायदा। तो आज हम आपको खूबसूरत मौका देते हैं, खुदा के खादम की खूबसूरत गवाही को सुना, प्यारे बे पास्टर यूसुफ की खूबसूरत गवाही को सुना कि कैसे खुदा ने इनको बरकत दी और कैसे अब खुदावंद दूसरों के लिए बरकत का वसीला बना रहा है। तो यही खुदा जो इनसे प्यार करता है, आपसे भी प्यार करता है। दे आर सेम लाइक यू, ये आप ही की तरह। और कलाम इस बात को वाज़िया तौर पर जाहिर करता है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा जो है वो अनकंडीशनल लव करता है और सबसे यकसा मोहब्बत करता है। जितनी मोहब्बत खुदा मुझसे करता है, मैं कोई ख़ास नहीं हूँ, पास्टर इमरान कोई ख़ास नहीं है, दूसरे पास्टर साहब ख़ास नहीं है, खुदा सबसे यकसा मोहब्बत करता है। खुदावंद आपको भी कसरत की बरकत देगा। तो पास्टर इमरान, अब मैं चाहती हूँ कि खुदा के खादम पास्टर यूसुफ जॉन हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज नाजरीन और हम मिलकर ज़िंदगी बख्श कलाम सुने और
کلام کے وسیلہ سے بھی برکت پائیں۔ آمین آمین جی جی بھائی صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ دیکھنے والے ناظرین کے لیے آج جو بھی خداوند نے آپ کو زندگی بخش کلام بخشا ہے، آپ ضرور شیئر کریں تاکہ کلام کے وسیلہ سے بھی آج زندگیاں تبدیل ہوں۔ اور میں فیل کر رہی ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے خدا بہت سی زندگیوں کو تبدیل کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متو صلا پیدا ہوا، اور متو صلا کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے، آمین۔ خدا کا شکر، آمین۔ میرے عزیزو، اس حصہ میں مرد خدا ہنوک کا ذکر ہے۔ ہنوک 65 برس کا تھا جب خداوند نے اس پر رحم کیا اور اسے خداوند نے ایک فرزند بخشا۔ اور بائبل مقدس میں ہم جب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متو صلا سے زیادہ کسی کی عمر نہیں ہے۔ آج جو پوائنٹ، جو بات، جو نقطہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہنوک 300 سال تک خداوند کے ساتھ چلتا رہا۔ کیا خوبصورت یہ برکت ہے خداوند کے ساتھ چلنا، کیا خوبصورت یہ کام ہے خداوند کے ساتھ چلنا۔ اور خدمت کے اس 20 سالہ دور میں نے یہ بات دیکھی ہے، بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ چلے، خداوند ہمارے قریب رہے، لیکن بات میرے عزیزو یہ ہے، ہمیں خداوند کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف یہ نہیں کہتے رہنا یہوہ میں پکاردا ہاں میرے ول تو چھیتیا۔ ہنوک کی کامیابی کا راز، ہنوک کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہنوک اس طرح خدا کے ساتھ چلتا تھا گویا اس کی عادت بن گئی ہو۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کی بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں۔ کسی کی عادت ہوتی ہے اخبار پڑھنا، کسی کی عادت ہوتی ہے نیوز دیکھنا، کسی کی عادت کچھ، کسی کی عادت واک کرنا، کسی کی عادت مارننگ ٹی لینا۔ لیکن ہنوک کی عادت یہ تھی، وہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا، خداوند کے قریب رہنے والا یہ شخص تھا، اور خداوند نے ہنوک کو برکت دی۔ تالمود بیان کرتی ہے ہنوک ایک امیر شخص تھا اور اس کے پاس گھوڑے تھے، اور یہ ملنسار شخص تھا۔ ایک دن یہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے دوست کے پاس جا رہا تھا، اور راستے میں جاتے جاتے یہ لوگوں کو ملتا۔ لوگ کہتے ہنوک آپ کا کیا حال ہے؟ ہنوک کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ پھر کسی اور نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا ہے میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ پھر کسی اور نے پوچھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا دوست اس کا انتظار کر رہا تھا اور ہنوک اس کے پاس نہ پہنچ سکا۔ جب دوست انتظار کرتا رہا، وہ نکلا اور اس نے اپنے دوست سے ملنے کے لیے اس کو راستے میں تلاش کرنا شروع کیا۔ اور میں نے کہا ہنوک چونکہ ملنسار شخص تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا بڑا میل تھا۔ اس کا دوست پوچھتا ہے آپ نے ہنوک کو دیکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ آپ کے پاس جا رہا تھا۔ پھر کسی اور سے پوچھا، اس نے کہا آپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ اور جب یہ تلاش کرتے رہے تو بائبل مقدس پڑھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے ہنوک کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے یہ ضروری ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان
اور اپنی ساری عقل کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ ایک اور تجربہ جو خدمت کے ان سالوں میں مجھے ملا ہے، آج لوگ چلنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ بھائی صاحب مجبوراً چلنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ پریشر کے ساتھ، مثلاً وہ جانا نہیں چاہتے، خدا کے حضور بڑوں کا پریشر ہوتا ہے، وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کسی کی وجہ سے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ لوگ شفا کی غرض سے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ لوگ دیکھا دیکھی خداوند کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اس چلنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور اگر ہم پنجابی زبان میں، پنجابی کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک قسم ہے گرمکھی۔ جب گرمکھی کی بائبل میں اس آیت کو پڑھیں جو متی کی انجیل کے 6 باب میں سے ہے، تو یہ بہت زبردست شاندار آیت ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، تا پہلے اودی بادشاہی دا راج لبو تے ساریاں شاواں تانوں چنگے چ مل جان گی، فری میں مل جائیں گی، گفٹ میں مل جائیں گی۔ آج کیوں لوگ برکت سے محروم ہیں؟ اور پرابلم میرے عزیزو یہ ہے، لوگ گلہ کرتے ہیں ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں، ہم ٹھیک طور سے اس طرح برکت نہیں پا رہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے، بہت سارے لوگ خداوند کے وعدوں پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو انکرج کرتا ہوں، آئیے میرے عزیزو، خداوند کے ساتھ چلیے۔ خداوند کے ساتھ چلنے والوں کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ خداوند کے ساتھ چلنے میں 2 باتیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، مسلسل خداوند کے ساتھ چلیے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حال حجت کے، بغیر کسی ایسی نیگیٹو سوچو بچار کے خداوند کے ساتھ چلتے رہیے۔ خداوند نے ہمیں اس لیے برکت نہیں دی کہ ہم ٹھہر جائیں، رک جائیں۔ بہت سارے لوگ کسی بھی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں کرنتھس کے ایمانداروں کو پالوس رسول نے خط لکھا، اس نے کہا، تم تو اچھی دوڑ رہے تھے، کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ بات میرے عزیزو یہ ہے، ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا ہے اور مسلسل چلتے رہنا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور کلام مقدس میں ایک وعدہ ہے، پاسٹر جی، وہ وعدہ یہ ہے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ایک بات تو یہ ہمیں مسلسل چلنا ہے، اور دوسری بات یہ ہمیں پورے دل کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم اس لیے نہیں بلائے گئے کہ ہم ٹھہر جائیں، ہم اس لیے نہیں بلائے گئے ہم سلو ہوں، ہم اس لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں۔ اور جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں وہ برکتیں پاتے ہیں، جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں ان کی خدا ساری مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کر۔ میری دعا ہے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. بڑا خوبصورت کلام بھائی صاحب آپ نے شیئر کیا، خداوند آپ کو برکت دے۔ مجھے بڑی برکت ملی، اور پاسٹر عمران میرا ایمان ہے دیکھنے والے ناظرین کو بھی برکت ملی ہے۔ تو میرے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اکثر اوقات ہم کلام کو سنتے ہیں، کہتے ہیں بھائی صاحب نے بڑا اچھا کلام سنایا، بڑی تعریف کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کلام کو بھول جاتے ہیں۔ مرزو، کلام جو آپ کو سنایا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ صرف کہیں کہ یہ بڑا اچھا کلام ہے، بلکہ وہ کلام جو آپ نے سنا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹیشن کریں، اپنی زندگی کے اندر عمل میں لے کر آئیں۔ جب آپ اس کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو پھر ہی برکت پائیں گے۔ کلام کے اندر یہ نہیں لکھا کہ شریعت کی کتاب کو صرف سننے والا، وہاں پر لکھا ہے کہ شریعت کی کس کتاب کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تو یہ تینوں باتوں کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے، نہ صرف پڑھنا ہے، نہ صرف سننا ہے، بلکہ جب آپ عمل بھی کریں گے تو پھر ہی آپ مبارک ٹھہریں گے، پھر ہی آپ کی زندگی کے اندر یہ کلام جو ہے وہ کام کرے گا۔ خدا کا کلام تو پرتاثیر ہے، خدا کا کلام تو جب بھی جس بھی روپ میں آتا ہے اثر دکھا کر جاتا ہے، لیکن ہم ہی ہیں جب ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، جب اس کلام کو
अपनी ज़िंदगी में रचने नहीं देते, काम करने नहीं देते, तो फिर वो कलाम जो है हमारी ज़िंदगी में असर नहीं लाता। तो जितने भी आप देख रहे हैं, आज आपने खूबसूरत कलाम को सुना कि दुनिया की चीज़ों के पीछे ना भागे। आज मैं देखती हूँ लोग और चीज़ों के तालिब हैं, आज खुदा के तालिब बन जाए और पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से खुदावन से मोहब्बत करें, उसके हुक्मों पर अमल करें, तो फिर आप क्या, आपकी आने वाली नस्लें भी बरकत पर बरकत पाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्र गुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए। और मैं समझता हूँ कि भाई साहब बड़ा आज बरकत कलाम था। जिस तरह मैंने बरकत पाई, यकीनन आज के कलाम के वसीला से आपने भी बरकत पाई है। तो हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्र गुजारी करते हैं कि बड़ा खूबसूरत खुदा के खादम ने खुदा के कलाम में से जो खुदावंद के रूल कुद्दस की हदायत के वसीला से उन्होंने बयान किया है कि खुदा के साथ चलना। तो मेरे अज़ीज़ों, जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो फिर पूरे दिल से, पूरी जान और पूरी अकल से, और जिस तरह खुदा के खादम ने भी बताया कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी कि वो खुदावंद फिर इनाम में दे देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, जब आप खुदा के कलाम के साथ चलते हैं तो फिर किसी तरह का आपके अंदर शक नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि मैं किसके साथ चल रहा हूँ, कि वही जो बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह है। जब आप उसके साथ चलेंगे तो फिर वो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा। आमीन, आमीन। बेशक पास्टर इमरान ऐसा ही है, और बड़ी खूबसूरत, और पास्टर साहब ने पंजाबी की वर्ड्स भी बताई कि फ्री, जब फ्री चीज़ मिल रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है उसको रिसीव करने के लिए। लेकिन इसके साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि बाइबल इट्स फुल ऑफ प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, खुदा के वादों से भरी हुई है, और हम हमेशा चाहते हैं कि खुदा के वादे पूरे हो। लेकिन ज़रा गौर से पढ़िए, उन बाइबल के साथ कुछ कवानीन भी है, शराइत भी है, मैनुअल है कि कैसे ज़िंदगी बसर करनी है। जब उन कवानीन के मुताबिक, उन अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो वादे कलाम के अंदर है, जो हाँ के साथ सच हैं, वो हर रोज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर पूरे होंगे और आपकी ज़िंदगी बरकत हो जाएगी। तो पास्टर जेकब, मैं चाहूँगी कि आप भी अगर कोई नाज़रीन को मैसेज देना चाहते हैं, आज के कलाम के हवाला से कोई बात कहना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कहें। और उसके बाद पास्टर इमरान, जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, बहुत से लोग हमें मैसेजेस भी करते हैं ईमेल के ज़रिया से, बहुत से लोग बीमारियों के अंदर है, मुश्किलात के अंदर है, तो मैं चाहूँगी कि आप तमाम खादमीन के साथ मिलकर, मेरे साथ मिलकर उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें। जी ज़रूर। जी पाशा आप सब के ज़बरदस्त पैगाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। और बड़ी खूबसूरत उन्होंने आयत कोड की कि हन्नू खुदावंद के साथ साथ चलता रहा। तो बात यह है कि हम भी उसके साथ साथ चलते हैं। तो हम तो गीत भी कहते हैं यहोवा साढ़े नाल नाल है, वो तो नाल ही है, ठीक है जी, वो हमारे साथ साथ है, हम हैं उसके साथ कि नहीं। तो बात सिर्फ ये है, यहोवा हमारे साथ है, बनी इसराइल कौम के साथ भी था जी। और बाइबल, अगर मैं वो कोई नेगेटिव पहलू नहीं देखें, कुछ सारे के सारे ढेर हो गए रास्ते में जी। खुदावंद उनके साथ था, नई नस्ल मुल्क कनान में पहुंची जी। तो हमारे साथ इस तरह ना हो, इस तरह हो जिस तरह खुदा के खादम ने बताया, जिस तरह खुदा का कलाम कहता है कि हमारे पूरे दिल से हम उसके साथ हों, वो हमारे अंदर, जैसे बाइबल में कहते हैं यीशु मसीह ने, बाप जिस तरह तू मेरे साथ है, मेरे अंदर ये भी जो हैं वो मेरे साथ हों। तो इस तरह हमें खुदावंद के साथ होना चाहिए। और मसीह ने तो कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ, दुनिया में भी और आखिर में, दोनों जहान में हमारे साथ है। हमें उसके साथ होना क्या है, ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा अच्छा भाई साहब ने भी बयान किया, और भाई साहब ने कहा कि वो तो उस वक्त आसमान पर उठाया गया, लेकिन अब हम जो है आसमान पर उसका इस्तकबाल करेंगे। और पास्टर इमरान बड़ा अच्छा एक पंजाबी का गीत भी गाते हैं कि असा आसमाना ते जाना ते दुख दुनिया उठावेगी। तो ज़रा चेक कीजिए मेरे अजीज़ों, आप आसमान पर जाना चाहते हैं कि इस दुनिया में रहकर
दुख उठाना चाहते हैं। मैं और पास्टर इमरान भाई साहब हम कुछ दिनों पहले दुआ कर रहे थे और कोरोना वायरस के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मैं पास्टर इमरान को कही थी कि इट्स द विल ऑफ गॉड, ये खुदा की मर्ज़ी है कि आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में दुआ भी हो रही है, लेकिन फिर भी ये जो वायरस है ये भी जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं पास्टर इमरान को कह रही थी कि बड़ी देर से हम बचपन से सुनते हैं कि यीशु आ रहा है, हम उसका हवा में इस्तकबाल करेंगे। तो मैं कहती कि इससे क्या मुबारक बात होगी कि वी आर दोज पीपल, कि हम अगर वो लोग हों जो खुदा का इस्तकबाल करें। तो मेरे अजीज़ों, आपको भी अपने आप को हर बात के लिए तैयार करना, और आपको भी देखना है कि अगर यीशु आने वाला है और यीशु वाकई आने वाला है, अपने आप को तैयार कीजिए और हम मुबारक लोग होंगे जो हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत खुदा के खादमीन के लिए जो आपने कलाम भी सुना। यकीनन कलाम के वसीला से भी खुदावंद ने आपको बरकत दी, और जो भी बातचीत की गई, बातें की गई, उसके वसीला से भी आपने बरकत पाई है। तो इसका सारा जलाल, सारी इज़्ज़त हम यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। तो आएँ मेरे अजीज़ों, अब अपनी आँखों को बंद करें, हम सारे खादम मिलकर खुदा की खात्मा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। अगर आपके बदन में जहाँ पर भी बीमारी है तो आप अपनी बीमारी वाली जगह पर अपने दाहिने हाथ को रख सकते हैं। अगर आपका पूरा बदन बीमार है तो आप अपने दाहिने हाथ को अपने सर पर रख सकते हैं। आज हम खादम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और यकीनन खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाएगा और आपको आपकी सारी बीमारी से शिफा देगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदाम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। खुदाम देख आज के दिन के लिए, खुदाम तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदाम तूने आज खुदाम देख अपने खात्मों को कलाम के वसीला से इस्तेमाल किया। खुदाम देख ये तेरा फजल है खुदाम देख जो तू हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है। तो खुदाम देख तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए, जो खुदाम देख तेरा कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है, जो खुदाम तेरा कलाम नेशंस को तब्दील करता है, कौमों को तब्दील करता है। और इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदाम देख आज हमारा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा है, जो खुदाम तूने आज के कलाम के वसीला से अपने बेटे बेटियों को छुआ है, तूने बरकत दी। खुदाम देख हर एक बात के लिए हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदाम तेरे खादम मिलकर खुदाम देख इन प्यारों के लिए, खुदाम देख बहनों के लिए, भाइयों के लिए, खुदाम देख बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खुदाम तेरी खास बरकत चाहते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं। आज खुदाम देख जितने भी बीमार हैं, कमज़ोर हैं, किसी भी बीमारी के अंदर, मुश्किल के अंदर हैं, आज हर तरह की सारी बीमारियां तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदाम देख जाती रहें, ताकि खुदाम देख आज हमारा हाथ नहीं, तेरे खात्मों का हाथ नहीं, बल्कि तेरा हाथ बढ़ जाए और तेरे बेटे बेटियां शिफा पाएं, रिहाई पाएं, निजात पाएं और खुदाम तेरा पाक रूल कुदस जलाली काम करे। हर तरह की कैंसर की बीमारी से खुदाम तूने शिफा दे, जिनके बदन के अंदर कैंसर है, गले का कैंसर, हड्डियों का, बदन का, मसीह के नाम से खुदाम देख जाता रहे। जिनके बदन के अंदर गिल्टियां हैं, ट्यूमर हैं, रसौलियां हैं, यीशु के नाम से खुदाम तेरा रूल कुदस आज एक एक का ऑपरेशन करे, ताकि यीशु के नाम में ये शिफा पाएं और तेरा पाक रूल कुदस जलाली काम करे। बाप यीशु के नाम से जिनके बदन के अंदर खुदाम देख कमज़ोरी है, बाप हर तरह की सारी कमज़ोरी मसीह के नाम से जाती रहे। जिनके गुर्दों के अंदर पानी है, खुदाम देख किडनी काम नहीं करती, बाप यीशु के नाम में हर तरह की सारी गुर्दों की तकलीफ से इन्हें खुदाम तू शिफा दे, ताकि तेरा पाक रूल कुदस जलाली काम करे। जिनके डायलिसिस होते हैं खुदाम देख उनके लिए भी तेरी खास बरकत चाहते हैं, ताकि तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। हर तरह के पित्ते के अंदर पथरी मसीह के नाम में जाती रहे। जो पैरालाइज हैं खुदाम देख चल नहीं सकते, व्हील चेयर पर हैं, बेड्स पर हैं या फालिज के मरीज हैं, आज हर तरह की सारी खुदाम देख कमज़ोरी
खुदाम देख मसीह के नाम में जाती रहे, ताकि खुदाम देख ये चलना शुरू करें और तेरा पाक रूल कुदस इन जिंदगियों के अंदर, खानदानों के अंदर जलाली काम करे। और ख़ास तौर पर अगर इनकी ज़िंदगी के अंदर कोई गुनाह है, कोई गलती है, खुदाम तुझसे माफ़ कर, इन्हें बहाल कर, इन्हें बरकत दे, फाइनेंशियली तौर पर, रूहानी जिस्मानी तौर पर खुदाम तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। और खुदाम तेरे बेटे बेटियां तुझ में, तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। जिनके पास औलाद नहीं, खुदाम देख यीशु के नाम से उन जोड़ों को आज हम बरकत देते हैं। उन्हें खुदाम तू खूबसूरत बेटे बेटियों जैसी बरकत दे। खतरा की मिसकैरेज करने वाली स्पिरिट मसीह के नाम से जाती रहे। खुदाम देख जिनके पास जॉब्स नहीं, खुदाम तूने अच्छी जॉब प्रोवाइड कर। जो खुदाम देख मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बाहर के दरवाज़ों को खोल, बंदरों को तोड़, जुमों को तोड़, ताकि आज खुदाम तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। हम घटते जाएं, खुदाम तू बढ़ता जाए। जो बच्चे स्टडी करते हैं, खुदाम देख उनकी स्टडी के अंदर तू उनकी मदद रहनुमाई कर, ताकि तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। और हर तरह की सारी बीमारी, जिनके लंग्स काम नहीं करते, सांस लेने में तकलीफ है, खुदाम देख यीशु के नाम में तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। हर तरह की अस्थमैटिक प्रॉब्लम भी मसीह के नाम में जाती रहे। तो आज एक एक को छू, ब्लेस कर, बरकत दे, ताकि हर तरह की जितनी भी बीमारियां, कमजोरियां इनके बदनों के अंदर हैं, मसीह के नाम में जाती रहें। और जिनको अबलीस ने जकड़ा है, जिन खानदानों के अंदर अबलीस काम करता है, हर तरह के सारे जादू टूने तवीसों के असरात को हम तेरे खादम मिलकर अबलीस की सारी कुव्वत, ताकत, जोर पर गालिब आते हैं। और खुदाम तू जलाकर भस्म कर, और इन अपने बेटे बेटियों को तू आज़ाद कर, बहाल कर, बरकत दे, ताकि तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। फाइनेंशियली तौर पर जो खुदाम दे क्राइसिस के अंदर हैं, जो रुपए पैसे की वजह से परेशान हैं, आज खुदाम दे हम फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को रिलीज करते हैं। रुपए पैसे की बरकत आए, ताकि ये बरकत पर बरकत पाएं। और खुदाम तेरा पाक रूल कुदस एक भी लम्हा खुदाम देख इनसे जुदा न हो। आज खुदाम तू एक एक को छू, बड़ी बरकत दे। जिनके पास घर नहीं, खुदाम तू उनको घर जैसी बरकत दे, ताकि आज तू एक एक के दिल की मुरादों को खुदाम देख पूरा करना, ताकि तेरा पाक रूल कुदस जलाली काम करे। और हमारा तेरी हुजूरी में झुकना, जमा होना खुदाम देख तुझे पसंद आए। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, पाक फौज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदाम देख किसी तरह तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और पाकिस्तान के तमाम अदारों के लिए तेरा फजल वाला हाथ चाहते हैं। तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे, ताकि यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे बेटे बेटियां खुदाम देख तुझ में बढ़ते जाएं, तरक्की करें। तमाम चर्चेस के लिए, डिनोमिनेशंस के लिए, पास्टर्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि कलीसिया पाकिस्तान भी खुदाम देख तुझ में बढ़ती जाए। और सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जो कुछ तुम ईमान के साथ ज़मीन पर बांधते हो, मैं उसे आसमान पर बांध देता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करें, हम तमाम खादमीन ने मिलकर आपके लिए दुआ की, और मेरा ईमान है खुदा ने आपकी ज़िंदगी में कर दिया। आप खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए और खुदा के नाम को जलाल दीजिए। तो पास्टर इमरान, अब वक्त आ जाता है कि हम लेते हैं नाज़रीन से इजाज़त। इससे पहले कि हम नाज़रीन से इजाज़त लें, पास्टर साहब आपका भी शुक्रिया, आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आए, खुदावंद आपको बरकत दे। और पास्टर जेकब आपका भी शुक्रिया, खुदावंद आपको भी कसरत की बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, अब वक्त आ जाता है, लेते हैं नाज़रीन से इजाज़त। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में। देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।